بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 13 شروع کرنے لگے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 ہم کر رہے ہیں لائف آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ سب سے پہلے ہم اپنے پچھلے ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کون سا ٹاپک پڑھا تھا۔ تو ہم نے پچھلے ٹاپک میں دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، کیونکہ یہ آپ نے حج کے موقع پر دیا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج اور پہلا حج بھی تھا۔ اس خطبے کو خطبہ حجت الوداع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خطبہ نہ دیا اور وہ اس دنیا سے وصال ان کا ہو گیا۔ اس لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کہلایا۔ اور اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے بہت سے اصول بتائے اور مکمل طور پہ ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم کو مکمل کر دیا ہم پر۔ ایجنڈا آف ٹوڈے، ہمارا آج کا ایجنڈا یعنی کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، سوسائٹی کا بدلاؤ۔ آفٹر کمپلیشن آف دس ٹاپک اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو نو اباؤٹ دا ہاؤ سوسائٹی ٹرانسفارم آفٹر اسلام۔ اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے بعد سوسائٹی میں کس طرح سے بدلاؤ آیا، معاشرہ کیسے چینج ہوا، اور اسلام کے بعد سوسائٹی میں کس کس طرح کی چینجنگ اکر ہوئیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، سب سے پہلے ہم سوسائٹی کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی مینز اے چینج اکر ان سوسائٹی آفٹر اسلام۔ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے بعد جو معاشرے میں بدلاؤ آیا۔ As we previously studied the situation before Islam which was much pathetic، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے معاشرے کی حالت اور لوگوں کی حالت بہت ہی بری تھی۔ لوگوں میں کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں پائی جاتی تھی۔ But Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave us a new way under Islam that how to spend life under Islamic preaching۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا، اسلام، وہ راستہ جو کہ اسلام کا راستہ تھا، اور اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتایا، جو کہ ہم لوگوں کے لیے بہترین زندگی ہے، بہترین طریقہ کار ہے۔ Islam offers a comprehensive social system containing a complete code of life for man's conduct in every field of activity۔ اسلام ہمیں مکمل طور پہ معاشرتی نظام مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے زندگی گزارنے کے تمام طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک روا رکھنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کس طرح سے چلنا چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، ہر فیلڈ، ہر راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے بتایا۔ It not only lays down rules governing his relation with God, but also gives instructions regarding his relations with his fellow beings۔ بیسیکلی جو اسلام ہے وہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ریلیشن کے بارے میں نہیں بتاتا کہ اس کے کیا رولز ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہمیں
لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا سکتے ہیں۔ The social order of Islam is based on the universal principle of human brotherhood, aiming at securing happiness, prosperity and goodness for both the individual and the society۔ اسلام کا جو سماجی نظام ہے وہ بیسیکلی ہمیں بہت سے اصول بتاتا ہے کہ جس میں انسان بھائی چارے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی کا خیال رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہیں، ہمارا معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، ہر طرف اچھائی ہوتی ہے اور برائی کے راستے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسانوں اور معاشرے دونوں کے لیے بہترین ہیں۔ Both individuals and society are responsible to God۔ جو معاشرہ اور معاشرہ اور جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہیں۔ Who created man from a single pair۔ وہ خدا، وہ اللہ جس نے انسان کو ایک سنگل جوڑے سے پیدا کیا۔ And will take account of their action in this world۔ اور وہ اللہ ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ رکھنے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو کہ ہم دوسرے لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا جانتا ہے بے شک۔ اب ہم آتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلامک سوشل سسٹم۔ اسلام کا جو سماجی نظام ہے اس کے بنیادی اصول اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کولیبریشنز آف انڈیویژول، سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ۔ جس میں ہم سب سے پہلے فرد، سماج اور اسٹیٹ مطلب ملک کا آپس میں کیا کولیبریشن ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ It is because of this sense of responsibility on the part of individuals and society that both works in great harmony۔ یہ جو کولیبریشن ہے وہ اس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں جو انسان ہیں اور جو معاشرہ ہے ان دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں مل کر چلیں، مل کر کام کریں، ہر چیز میں ہارمنی ہو، تو تب ہی کوئی معاشرہ اور انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ There is neither domination of the state over individuals to grab their rights or of individuals over the state to exploit and corrupt it۔ ایسا کچھ نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ملک یا مملکت کو انسانوں پر فوقیت ہو اور وہ ان کے جو حقوق ہیں لوگوں کے اس کو مکمل طور پہ انہیں نہ دیں یا ان کا استحصال کریں ان کے حقوق کا، تو یہ بھی ممکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹ یعنی کہ ملک کو ایکسپلائٹ کرتے پھریں، کرپشن کریں، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں کو مل کر چلنا چاہیے برابری کے ساتھ۔ میوچل رسپانسبلٹی لیڈس ٹو اے ہارمونیس بیلنس بٹوین رائٹس اینڈ ڈیوٹیز and results in constructive interaction between the individual and society۔ جو باہمی ان کی رسپانسبلٹی ہے ملک کی، لوگوں کی، سوسائٹی کی، یہ مل کر ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے جس میں حقوق اور جو فرائض ہیں ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس آ جاتا ہے کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرض ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر صحیح طریقے سے ذمہ دارانہ طور پر ادا کی جائیں گی لوگوں کی طرف سے بھی اور ملک کی طرف سے بھی، تو ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا، لوگوں کے درمیان ایک اچھا انٹریکشن پیدا ہوگا، سوسائٹی اور انڈیویژلس کا ایک اچھا لنک قائم ہوگا۔ اسٹیٹ از اے گارڈین آف آل irrespective آف ریلیجن، کریڈ، کلاس، ایتھنیسٹی etc۔ جو مملکت ہے وہ بیسیکلی ہمارے مذہب، ہماری نسل، ہمارا کلاس، ہماری عقیدہ، اس سب کی گارڈین ہے، اس کی سرپرستی، کسی بھی مملکت کی سرپرستی میں ہم اپنے مذہبی ہمیں آزادی دی جاتی ہے، ہماری نسلی طور پر ہمیں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم جی سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں، اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام آزادی ہمارا ملک ہمیں دیتا ہے
تو جب ہماری مملکت یہ چیزیں ہمیں فراہم کرتی ہے تو ہم اس کے ریٹرن میں اس کے ساتھ صحیح طریقے سے چلتے ہیں، کوئی کرپشن وغیرہ نہیں کرتے. تو یہ بیسیکلی میوچل رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ کام طے پایا جاتا ہے اور کولیبوریشن اس میں بہت ضروری ہے. جو اس میں سیکنڈ پرنسپل ہے سوسائٹی کا وہ ہے میوچل کوآپریشن اینڈ بردرہڈ آف مین کائنڈ، کہ اس میں باہمی تعاون اور بھائی چارہ آ جاتا ہے. Another feature of this social order is cooperation of individuals in goodness and piety. ان پرنسپل کا جو دوسرا فیچر ہے وہ ہے کوآپریشن، لوگوں کی آپس میں کوآپریشن ہو جس میں ان کی گڈنس اور پائٹی شامل ہے، مطلب ان کی اچھائی، ان کی نیکی، ان کا تقوی، یہ تمام چیزیں شامل ہے جس سے کوآپریشن کا ایلیمنٹ کریٹ ہوتا ہے. اللہ آلسو سیز ان قرآن پاک، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے cooperate with all in what is good and pious but do not cooperate in what is sinful and wicked. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 2 المائدہ سورت ہے، اس میں کہ جو صحیح ہے، جو اچھا ہے اس کے ساتھ مکمل طور پہ کوآپریٹ کیا جائے، جو بالکل تقوی پر ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، اس کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن جو گناہ پر ہے، جو غلط اعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے. The individual does not remain neutral or indifferent to society but plays a very effective role in spreading and establishing sound and high morals by inviting people to good and advising them to refrain from sin and evil. جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں اپنا ایک پر اثر جو رول ہے، کردار ہے، وہ اپنانا چاہیے. وہ اس طرح سے اپنا سکتے ہیں کہ وہ اچھائی کو سپریڈ کریں، پھیلائیں، ایک اچھا ماحول کریٹ کریں معاشرے میں، لوگوں میں ایتھکس کریٹ کریں، کس طرح سے موریلٹی کو وہ یوز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اچھا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، برائیوں سے ان کو روکیں، اچھائی کی طرف لے کر آئیں. مطلب اس طرح کے کام کریں اور سوسائٹی کے لیے کچھ ایک اچھا رکن بن کے دکھائیں، تو ہی سوسائٹی اچھے طریقے سے رن کرتی ہے. ویلیو بیسڈ سوسائٹی نمبر 3 پہ ہم جو اسلامک سوسائٹی سسٹم ہے اس کا جو تیسرا پرنسپل ہے وہ ہے ویلیو بیسڈ سوسائٹی، مطلب اچھے اقدار پر مبنی معاشرہ. Another distinguishing feature of this social order is the value pattern set for the individual and society. اگلا جو دوسرا نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل آرڈر میں جو ایک نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے ویلیو پیٹرن، مطلب ایسے اقدار سوسائٹی میں سیٹ کیے جائیں لوگوں اور معاشرے کے لیے کہ وہ ایک اچھا رکن بن کر ایک دوسرے کے ساتھ ورک آؤٹ کر سکیں. At the top of the list comes the worship and obedience of one God. Other values come after it. بیسیکلی ویلیو ہمارے اقدار ہیں، ہمارے موریلٹی ہے، ہمارے مورل ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں ہمارے. اس میں سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے عبادت اور ماننا، حکم ماننا ایک خدا کا. جو باقی ویلیوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برائی سے بچنا، یہ بعد میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ویلیوز میں. وٹ ایور گاڈ لائک us to do is good for us and for society and whatever he dislikes is harmful for us and for society. جو کچھ بھی اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے یا ہماری سوسائٹی کے لیے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے معاشرے اور ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. Therefore the individual will endeavor to direct his efforts in accordance with the divine guidance, encouraging good and piety and discouraging evil and obscenity in society. اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں اس پر لگا دیں، اس پر عمل کرنے میں لگا دیں،
اور اچھائی اور تقوی کی طرف جائیں، اور اس کے علاوہ جو برائی ہے یا بری چیزیں فحاشی ہے سوسائٹی میں، اس سے بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ In fact, the worship of one God provides an opportunity to the individual to develop higher and finer moral qualities in him, such as justice, kindness, forgiveness, generosity, and love of truth, etc. در حقیقت جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں، ہماری جو کوالٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، جس میں اچھی کوالٹیز ہمیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں انصاف کرنا، رحم دلی، معاف کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ، سخاوت، سچ سے پیار کرنے کی جو کوالٹیز ہیں، خوبیاں، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ تمام خوبیاں ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہیں، پروردگار کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں نواز دیتا ہے ان خوبیوں سے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جس سے ہمارا معاشرہ اور مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 از ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن آف انڈیویژول آف سوسائٹی۔ جو نمبر 4 پہ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں انہیں ٹریننگ دی جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ This type of education and training of individuals helps organize human relationships on the basis of cooperation, justice, mercy, love and goodness for the benefit of all people۔ اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے اور ٹریننگ ہے وہ دی جائے لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں، آپس میں ان کے اچھے ریلیشنز ہوں، اور یہ اچھے ریلیشنز کس بیسس پہ ہوں گے؟ ان کی آپس میں کوآپریشن کے ذریعے، انصاف کے ذریعے، رحم دلی کے ذریعے اور محبت کے ذریعے، اچھائی، اور دوسروں کے جب ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہو جاتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ The lifestyle of the people is built on moderation, while pretentious luxuries and non-essential are condemned۔ اسلام کے مطابق جو لائف سٹائل ہونا چاہیے لوگوں کا وہ ماڈریٹ ہونا چاہیے، مطلب میانہ روی میں ہونا چاہیے، نہ کہ ان میں دکھاوا ہو بہت زیادہ، اور غیر ضروری اشیاء سے بھی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ They are also advised to refrain from useless and ineffective actions, as the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نصیحت کی گئی یا کی جاتی ہے کہ ہم بیکار چیزوں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ایسے اعمال سے رک جائیں، ایسے عمل نہ کریں جس کا دوسروں کو نقصان ہو یا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، One of the hallmarks of a Muslim is that he abstains from useless things۔ ترمذی شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا اس طرح ترجمہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ بیسیکلی ہر قسم کی جو بیکار اشیاء ہیں ان سے رک جاتا ہے، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ This will keep them away from obscene and shameful acts which tend to impair their morals۔ یہ فحاشی اور جو شیمفل ایکٹس ہیں اس سے دور رہ کر ہی ہم اپنی جو اخلاقیات ہیں اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی ٹریننگ اور ایجوکیشن کی انڈیویجولس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انہی چیزوں سے ہمارا معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ مین کریکٹرسٹکس آف سوشل سسٹم آف اسلام۔ سب پہلے ہم نے پرنسپلس دیکھے سوشل سسٹم کے، اب ہم سوشل سسٹم کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں اسلام کے انڈر رہتے ہوئے۔ سب سے پہلے جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ایکویلٹی آف مین کائنڈ، مطلب انسانیت کی آپس میں برابری ہو، کوئی اونچا کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس طرح سے آپس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے معیار پر۔ مطلب اگر آپ اچھے ہیں، صبر کرنے والے ہیں تو اس پر آپ کو فوقیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی مطلب گورے کالے ہونے پر یا بڑا چھوٹا ہونے پر یا پھر مال کے زیادہ کم ہونے پر آپ کو کوئی فوقیت نہیں ہے اس معاشرے میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے۔ اسٹرکچر آف سوشل لائف، اس کے ساتھ ہی
زندگی گزارنے کا پورا ایک اسٹرکچر اسلام نے ہمیں دیا ہے، جس میں ہماری فیملی، ہماری میرٹل لائف، ہمارے پیرنٹس، ہمارے نیبرس تمام شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا جنرل کمیونٹی، اور یہی تمام ہماری جنرل کمیونٹی کا بھی حصہ ہیں۔ پھر ہم اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتے ہیں، مطلب جو ہمارے ادر ممالک ہیں ان سے ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنا سسٹم کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دا پوزیشن آف وومن، اس کی جو ہمارے پاس کریکٹرسٹک ہے سوشل سسٹم کی، اسلام کے اندر پوزیشن آف وومن، مطلب عورتوں کو بھی حقوق دیے جائیں، ان کو ایک معیار، ان کا ایک مقام ہو سوسائٹی میں، یہ بھی اسلام کے انڈر موجود ہے۔ These are the characteristics of society in Islam which we all have to follow۔ یہ تمام کریکٹرسٹکس جو اسلام نے ہمیں دی ہیں سوسائٹی کی، معاشرے میں رہنے کا طریقہ بتاتی ہیں، اور ہمیں ان سب کو ضرور فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم اپنے ٹاپک کو کچھ اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جب اسلام آیا، اسلام کے بعد سوسائٹی میں بہت چینج اکر ہوا۔ اسلام سے پہلے جو ہمارا معاشرہ تھا وہ اس میں کسی قسم کے اقدار یا اخلاقیات کا کوئی اس میں مد نظر نہیں رکھی جاتی تھی، اخلاقیات، نہ عورتوں کے حقوق کا کوئی خیال رکھا جاتا تھا، نہ بزرگوں، نہ ہمسایوں، کسی کو بھی صحیح طرح سے نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ مختلف خداؤں یا پھر سورج چاند کی یا پھر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کوئی ایک عبادت گاہ نہیں تھی۔ اسلامک سوشل سسٹم واز بیسڈ آن دا کولیبوریشن، میوچل کوآپریشن، بردرہوڈ، ویلیو بیسڈ سوسائٹی اینڈ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن آف سوسائٹی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سوسائٹی کا ایک مکمل نظام دیا، جیسے کہ پہلے لوگوں کی جو سوسائٹی تھی اس میں مختلف قبیلے بنے ہوئے تھے، قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کچھ بھی کسی بھی طرح سے دوسرے پہ الزام دہی کرتے تھے، بے شک کوئی مجرم بھی ہو تو ہر قبیلے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے اگر کوئی مجرم ہے تو وہ اسے کسی بھی طرح کر کے بچا لے اور دوسرے کو وہ مجرم قرار دے دیں، دوسرے کو سزا ہو جائے اس چیز کی تاکہ ان کے قبیلے کی بدنامی نہ ہو۔ اسی طرح ان کا کوئی لا اینڈ آرڈر سسٹم نہیں تھا، لوگوں میں کوآپریشن نہیں تھی، وحشی درندوں کی طرح لوگ رہتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں رہنے کے لیے کولیبوریشن کا طریقہ بتایا، میوچل کوآپریشن، بردرہوڈ کا طریقہ، مطلب بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، باہمی تعاون کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ہر معاملے میں، اور جو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اقدار پہ بیس ہو، موریلٹی پہ بیس ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت جس میں شامل ہو، دوسروں کو معاف کرنا، انصاف کرنا، یہ تمام جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں میں ہونی چاہیے، اور اس چیز کی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو ٹریننگ اور ایجوکیشن بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کو مزید بہترین بنا سکیں۔ It is also based on the equality of mankind. By applying these principles in society, a great positive change occur in the life of people. اس کے علاوہ جو معاشرہ ہے وہ ایکویلٹی پہ بیس کرتا ہو، عورتوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، ہر کسی کے حقوق پر ضرور نظر ثانی ہونی چاہیے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، تو سب کو ایکویلٹی ملنی چاہیے، برابری کا سلوک ہو۔ اگر ان تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرہ بنایا جائے تو ایک بہت ہی پازیٹیو چینج اکر ہوتا ہے، اور بہت اچھا چینج اکر ہوا اسلام کے بعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا، اس کے پرنسپل دیے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوئی، اچھی تبدیلی۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔